الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكبر تكبيرا ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. حضرات محترم، آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے دو الفاظ ہیں اس آیت میں جو اللہ نے استعمال کیے ہیں. ایک ہے دین، دوسرا ہے اسلام. ان دو الفاظ پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ، مضمون تھوڑا سا ثقیل ہے، اگر آپ مجھے فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک بات آپ کو سمجھ لگ سکتی ہے. تو چلیے گا، جہاں تک آیت کا تعلق ہے ایک بڑی عجیب مناسبت ہے. آج 9 ذی الحج 1433 ایئرس. میں آپ کو ایگزیکٹلی 1423 سال پہلے، یعنی 9 ذی الحج 10 ہجری، 9 ذی الحج 10 ہجری، یعنی آج سے 1420 پر 3 سال پہلے آج ہی کا دن تھا. وہ بھی عرفہ تھا. عرفے کا دن تمام سال کے دنوں میں سید الایام کہہ لیجیے گا، تمام دنوں کا سردار. اور وہ دن جمعے کا دن تھا، اور جمعے کی فضیلت تو سب حضرات جانتے ہی ہیں. مقام میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب تھا. جبل رحمت اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول کا خاص مقام ہے. وقت عصر کے بعد کا تھا. عام دنوں میں بھی عصر کے بعد کا وقت بڑا ہی اہم اور مبارک وقت ہوتا ہے. اور حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا پہلا عظیم الشان اجتماع ہوا تھا، جس میں 1,24,000 سے زائد صحابہ اکرام شریک تھے. رحمت للعالمین اپنے صحابہ کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے حج کے سب سے بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت آپ پر وحی کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ ہے اس آیت کی اہمیت اور موقع اور وقت کی بڑی مناسبت. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، بخاری کتاب التفسیر میں یہودی لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن، جشن کا دن مقرر کر لیتے. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ آیت کب اور کہاں اتری اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے، یہ مجھے خوب یاد ہے. یہ آیت عرفہ کے دن اتری اور ہم اس وقت عرفات میں تھے. تو سفیان ایک راوی نے کہا، مجھے شک ہے اس دن جمعہ تھا یا کوئی اور دن. یہ بخاری کی حدیث ہے. جبکہ مسلم کتاب التفسیر میں یہ وضاحت ہے کہ وہ دن جمعے کا دن تھا. تو گویا حضرت عمر نے جو بات کہی ہے اس میں اشارہ دو باتوں کی طرف تھا. وہ یہ تھا
کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن مسلمانوں کے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی تھیں. ایک عرفے کا دن تھا, دوسرا جمعے کا دن تھا, 9 ذوالحج اور جمعہ. تو گویا مسلمانوں کے لیے دو عیدیں اس دن جمع ہو گئی تھی. اور اشارہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرف کیا کہ مسلمانوں کے جو عید اور تہوار ہوتے ہیں وہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی تہواروں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. دنیا میں جو دوسری عیدیں ہیں وہ کسی بڑے شخص کی پیدائش پر یا اس کا کوئی کارنامہ ہو گیا یا تاج پوشی ہو گئی, تخت پر بیٹھا, اس دن لوگ جو ہے تہوار مناتے ہیں. مولانا مفتی شفیع علیہ رحمہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر یہ دن منانے کا طریقہ ان قوموں میں تو چل سکتا ہے جو باکمال افراد اور ان کے حیرت انگیز کارناموں کے لحاظ سے مفلس ہے. 2-4 اشخاص کسی قوم میں ایسے پیدا ہو گئے جو بڑے ہیں اور انہوں نے کچھ 1-2 کام کر دیے کہ قوم ان کاموں پر بڑا فخر محسوس کرتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس میں گاندھی جیسا آدمی پیدا ہوا اور اس نے یہ بڑا کام کر دیا تو ہمیں اس دن کو جو ہے منانا چاہیے گا. جبکہ اسلام کی تاریخ میں کم و بیش 1,24,000 سے زیادہ انبیاء آئے ہیں. ہر ایک کی پیدائش اور ہر ایک کے حیرت انگیز کارنامے اتنے عظیم ہیں کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے. انبیاء میں چھوڑیے گا, سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے گا, زندگی کا ہر دن ایک عظیم کارنامہ, ایسا کارنامہ کہ اس دن یقیناً قوم یادگار کے طور پر اسے منا سکتی ہے. صحابہ کو اٹھا لیجیے گا, کتنے سارے صحابہ. تو گویا اگر اسلام ان حساب سے اگر تہواروں کو مناتا تو اسلام کا کوئی دن بھی نہیں بچتا جس دن کسی نہ کسی نبی کی, صحابہ کی پیدائش ہوئی ہو یا کوئی عظیم کارنامہ ہوا. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو بھی تہوار ہیں, جو بھی عیدیں منائی جاتی ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مقرر شدہ ہے. یہ وہ اہم بات ہے جو مجھے رکھنی تھی. دوسری بات, یہ آیت میں نے پس منظر آپ کے سامنے رکھا, مانوی لحاظ سے بھی اور ظاہری لباس سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آیت تقریباً قرآن مجید کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے. اس کے بعد کوئی بھی آیت جس میں کوئی حکم ہو وہ نازل نہیں ہوئی. ترغیب اور ترہیب کی کچھ آیات اس کے بعد نازل ہوئی ہیں, مگر حکم کے حساب سے یہ آیت قرآن مجید کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے. اور اس آیت کے نزول کے 81 دن بعد 81 ڈیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا. گویا یہ آیت 9 ذوالحج 10 ہجری کو نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوا ہے. گویا 81 ڈیز یا 82 ڈیز کا حساب رکھ لیجیے گا. تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت مسلمہ پر 3 خصوصی انعامات کا ذکر کیا ہے. ایک, اللہ فرماتے ہیں اکمال دین, اکملت علیکم دینکم, میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں اتمام نعمت, میں نے نعمت کو پورا کر دیا. تیسری بات کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین کے مقرر کر دیا ہے. اکمال دین, دین کا مکمل ہونا. ترجمہ القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. اب اس میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے, مکمل ہو گیا دین. یہ پہلا انعام تھا جو امت مسلمہ پر ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے جو انبیاء تھے ان کا دین ناقص تھا, نہ, ان کے زمانے کے لیے ان کا دین مکمل تھا.
جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، حالات بدلتے گئے، اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات میں تبدیلی پیدا کرتا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے ہیں، تاریخ کا وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ جس میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ دین مکمل دین ہے، ابدی دین ہے، اور اسی دین میں فلاح ہے۔ کوئی بھی آدمی اس دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ابدی دین ہے، فلاح کا دین ہے، اس کے لیے کئی دلائل قرآن میں رکھے ہیں۔ میں 6 دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دین کیوں ابدی ہے، کامل ہے، کیوں واجب الاتباع ہے، کیوں ہم اس دین کی اتباع کریں۔ سب سے پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر محیط چھایا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے جس کا علم کامل ہو اسی کی بات صحیح ہو سکتی ہے، جس کا علم ناقص ہے اس کی بات کو ہم مانیں گے کیسے؟ ہمارے علم کے مطابق، علم کے مقابلے میں ڈاکٹر کا علم وہ مکمل ہوتا ہے، ڈاکٹر جو کہتا ہے ہم بات کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سارے انسان، ساری کائنات، کوئی ہما شما ہے ہی نہیں، حساب ہی نہیں اللہ کے علم کے مطابق مقابلے میں۔ تو اللہ کا علم کامل اور محیط ہے، اس کا دیا ہوا یہ دین۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل، یہ دین ساری کائنات کا دین ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83، اب غیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کے تابع فرمان ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تیسری دلیل، اس دین میں جو احکامات ہیں وہ نہایت پاکیزہ اور عادلانہ ہے، بڑے انصاف پر مبنی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 28 اور 29 آپ دیکھ لیجئے گا، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ پھر آگے فرمایا قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے قسط کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے۔ چوتھی دلیل جو اس کے بالمقابل ہے وہ یہ ہے کہ اس دین میں بے اعتدالی اور جاہلیت کا شائبہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ورنہ انسانوں نے جو مذاہب بنائے ہیں وہ ان کے اپنے نفسانی خواہشات پر مبنی ہے۔ پانچویں دلیل، اللہ کا دین بالکل عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت جو چاہتی ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ انسان کی فطرت جس سے اباح کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، اللہ کا دین اس سے روکتا ہے۔ عین فطرت کے مطابق، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس فطرت پر اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ اللہ اس دین کے واجب الاتباع ہونے کی ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں نے جو مذاہب بنائے ہیں انہوں نے انسانوں کو یکجا نہیں کیا بلکہ انسانوں کو بانٹ دیا ہے۔ ہندوازم اٹھا لیجئے گا، اس میں برہمن ہے، شودر ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھانے رکھے ہیں۔ اسی طرح سے ہر مذہب میں اٹھا لیجئے گا، لیکن اللہ کا یہ دین ایسا ہے اگر انسان متحد ہو سکتے ہیں تو وہ ان کو متحد کرنے والی صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اللہ کا دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 6 دلائل قرآن میں دیے کہ اللہ کا یہ دین کیوں اکمل ہے، مکمل ہے، ابدی ہے۔ دوسرا لفظ اتمام نعمت کر دیا میں نے، نعمت سے مراد نعمت اٹھا لیجئے گا، اللہ کا انعام، شریعت، ہدایت، مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کے دشمنوں کی شکست، کوئی معنی اٹھا لیجئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نعمت کو مکمل کر دیا۔ تیسری بات، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہر زمانہ، ہر دور، ہر خطے میں رہنے والوں کے لیے یہی ایک دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اس آیت میں 2 اور باتیں قابل غور ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک لفظ ہے اکمال، وہ دین کے ساتھ استعمال کیا،
اور اتمام اسے نعمت کے ساتھ استعمال کیا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اکمال اور اتمام. اکمال کہتے ہیں کہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ نے پورا دے دیا. مثلا یہ دین آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھی چیز ضرورت تھی وہ اللہ نے دے دی. دوسرا لفظ اتمام ہے. اتمام کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کو اب کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، ان کو اپنے زندگی کے لیے کہیں سے باہر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا جس چیز کی ضرورت تھی وہ دے دیا، جتنا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ ہے اکمال اور اتمام. میں نے جس چیز کی ضرورت تھی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ میں نے آج دین میں رکھ دیا، اور جتنا میں کر سکتا تھا، جتنا تمہاری ضرورت تھی وہ بھی میں نے کیا کر دیا، آج تمہارے لیے دین میں مکمل کر دیا. الیوما سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے بلکہ وہ دور جس میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی. یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ. اب آئیے گا لفظ دین اور اسلام پر. یہ دو الفاظ ہیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. سب سے پہلی بات جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی اسلام کے لیے لفظ مذہب استعمال نہیں کیا گیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. باقی دوسرے وہ مذاہب ہو سکتے ہیں، ہندو مذہب ہو سکتا ہے، عیسائی مذہب ہو سکتا ہے، جین بدھسٹ کے مذاہب ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام مذہب نہیں، دین ہے. یہ قرآن کہتا ہے. دین ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. پوری زندگی کیسے گزاری جائے، یہ ہے دین. مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب اس کا روٹ ورڈ ہے ذہبہ، جانا، چلنا. اسی سے المذہب کہتے ہیں جانے کی جگہ، راستہ، جائے پناہ، ایسا مقام جہاں پر انسان مجبور ہے کہ وہاں جائے. یہ ہے مذہب. انسان کسی کے گھر میں پیدا ہوا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، اب وہ مجبور ہے، اس کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ انہی عقائد کو، انہی رسومات کو اپنائے جو اس کا باپ کرتا ہے، جو اس کی ماں کرتی ہے. یہ ہے مذہب. مذہب کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے. ایک عقیدہ، ڈوگما، بلیف. دوسرا عبادات، ریچولز. تیسرا رسوم، رواج، کسٹمز. ڈوگما، بلیف، رائٹس اینڈ ریچولز. عقیدہ، عبادات، رسم و رواج. یہ مذہب ہے. مذہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، انڈیویجول لائف سے ہے. اجتماعی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کے گھر میں پیدا ہوا، ہندو ہے، 2 خدا، 3 خدا، 33 کروڑ خدا رکھ لیجئے گا، یہ عقیدہ ہے اس کا. بچہ پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، تہنیک کرتے. عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، بیپٹزم کرتے. برہمن کے گھر میں پیدا ہوا تو پتہ نہیں کچھ اور کرتے. مرا تو جلا دیا، دفنا دیا، دریا میں بہا دیا. یہ مذہب ہے. اس کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے نہیں ہے، معاشرت سے، معیشت سے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں مسجد جاتا ہوں، چرچ جاتا ہوں، کوئی کہیں بھی جاتا ہوں، اس سے آپ کو کیا ہے؟ میرا اپنا فائدہ ہے، میرا اپنا ذاتی قصہ ہے. یہ ہے مذہب. اس کے بالمقابل لفظ دین ہے. عربی میں ایک لفظ ہے دین. دین کہتے ہیں قرض کو. قرض وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کو واپس مل جائے گا. یہی معنی ہے دین کا. دین کا معنی بدلہ، مالکی یوم الدین. بدلے کے دن کا. ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو بات سمجھ لگے. مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تو دین کا پہلا بنیادی معنی بدلہ. دین کا پہلا بنیادی معنی بدلہ. اب ظاہر بات ہے جو بدلہ ہوگا
وہ کسی قانون کے تحت تو ہوگا نا. ایسا نہیں ہوگا کہ چلو بھائی میرا دل مانتا ہے کہ میں آپ کو مار دوں تو مار دیا، ایسا نہیں ہوگا نا. کوئی قانون ہوگا، قانون کے حساب سے آپ کو جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی. قانون ہوگا تبھی تو بدلہ دیا جائے گا. تو اب لفظ دین قرآن میں قانون کے معنی میں لے کر آیا. آپ دیکھیے قرآن کس طرح سے اس لفظ کو سمجھاتا ہے. پہلے لفظ دین کا معنی بدلہ، مالکی یوم الدین. اس کے بعد بدلہ دیں گے تو کسی قانون کے تحت ہوگا. لفظ قانون کے معنوں میں قرآن نے دین کو استعمال کیا ہے. سورہ یوسف ہے آیت نمبر 76، ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے قانون میں، دین الملک بادشاہ کا قانون، اس قانون میں کوئی راستہ نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بچا لیتے، اپنے بھائی کو روک لیتے، الا یہ کہ اللہ چاہے. سورہ نور دیکھیے گا آیت نمبر 2، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. کوڑے کی سزا زانی کے لیے 80 کوڑے مارو، یہ جو سزا ہے، یہ جو قانون ہے، اس کے لیے قرآن کیا لفظ لے کر آیا ہے؟ فی دین اللہ. تو دین کا معنی قانون ہے. اب چلیے گا ذرا اور آگے آئیے گا. ظاہر بات ہے قانون جو بنتا ہے وہ کسی نظام کے تحت بنتا ہے. کوئی ایک نظام ہے اس کا. مثلا ہندوستان اٹھا لیجیے گا، جمہوریت کا نظام ہے، عوام قانون بناتے ہیں یا عوام کے نمائندے قانون بناتے ہیں. بادشاہ ہے، وہاں بادشاہ قانون بنائے گا. تو تیسرا معنی دین کا نظام کے معنی میں ایک بنیادی اسٹرکچر، ڈھانچہ. قرآن مجید نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 39 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے قتال کرو یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی پورا نظام، پورا ڈھانچہ، پورا اسٹرکچر وہ اللہ کا ہونا چاہیے گا. فی دین اللہ افواجا، اللہ کے اس دین میں، اللہ کے اس نظام میں لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا. سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ توبہ، تینوں مقامات پر اللہ نے اس آیت کو استعمال کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیانوں پر غالب کر دے. اللہ کا نظام تمام نظاموں پر غالب ہو کر رہے. اس لفظ دین کا چوتھا معنی، ظاہر بات ہے نظام وہی ہے جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں. اگر آپ اطاعت نہیں کرتے ہیں وہ تو نظام نہیں رہا نا. تو لفظ اطاعت کے معنوں میں اللہ نے دین کو استعمال کیا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. یعنی اطاعت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی اور دوسری کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. تو حضرات محترم، یہ ہے لفظ دین. میں ایک بار پھر آپ کو ریکیپ کر رہا ہوں. دین کا معنی بدلہ کسی قانون کے تحت ہوگا، قانون کسی نظام کے تحت ہوگا، اور وہ نظام کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں، اطاعت کریں، اس کی بات کو مانیں. یہ ہے اسلام بمعنی دین کے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین یہ اسلام ہے. زندگی کا ہر گوشہ، ہر کام آپ جو بھی کریں گے وہ اللہ تعالی کی اطاعت پر کریں گے. اگر اطاعت نہیں ہے تو آپ کے پاس دین نہیں ہے. یہ بات میں کیوں آپ کے سامنے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج اب ذرا غور کر دیکھیے گا، میں اور آپ جو جی رہے ہیں، ہمارے پاس میں آج اسلام مذہب ہے، دین نہیں ہے. ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری پوری کی پوری اجتماعی زندگی آج اسلام سے خالص ہے، باہر ہے، خالی ہے. اسلام نہیں ہے اس زندگی میں. بچہ پیدا ہوا، ہم نے نام رکھ دیا، ہم نے ختنہ کروا دیا، شادی ہے تو نکاح کروا دیا، مرا تو ہم نے قبرستان میں دفن کر دیا جنازے کی نماز پڑھا کر. یہ مذہب ہے، عقیدہ ہے، عبادات ہے، رسم و رواج ہے، یہ مذہب ہے. آج بدقسمتی سے دین
مذہب بن کر رہ گیا ہے. اسلام آج دین کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس میں نہیں ہے. ایک ملک میں کئی مذہب ہو سکتے ہیں. میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ملک میں کئی مذہب رہ سکتے ہیں. ہندوستان ہے, ہندو مذہب ہے, عیسائی مذہب ہے, جین مذہب ہے, بدھسٹ ہے, مسلمان بھی ہے, ایک مذہب کی شکل میں ہے. لیکن ان سب مذاہبوں کا نظام ایک ہے, سیکولر کنٹری. نظام ایک ہے, دو نظام نہیں رہ سکتے. اگر آپ کے پاس اسلام ایک نظام کی حیثیت سے ہے تو یا تو نظام غالب رہے گا یا مغلوب رہے گا, بس ایک ہوگا. آج ہمارے پاس میں اسلام بحث نظام کے نہیں ہے, صرف مذہب ہے. بقول اقبال کے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بڑا خوش ہے کہ ہم تو یہ سب کرتے ہیں یار, ابھی اور فکر کیا ہے ہم کو. جبکہ قرآن مجید کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو, اس لیے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پورے کے پورے دین پر عمل کرو. قرآن کا بڑا واشگاف انداز میں اعلان ہے, سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 85 ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامہ یردون الى اشد العذاب. کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو, کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو, تو جان لو اگر تم نے ایسا کیا تو اس کی سزا دنیا میں بھی تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں عذاب تو ہے ہی ہے تمہاری اپنی جگہ میں. سورہ مائدہ آیت نمبر 44 تا 47 پڑھ کر دیکھ لیجیے گا. میں صرف آخری جملے رکھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو کوئی بھی آدمی فیصلے نہیں کرتا اللہ کی شریعت کے مطابق, اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ فاسق بھی ہے, وہ کافر بھی ہے, وہ ظالم بھی ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. حضرات محترم, سب کی ملتی جلتی بات, بالکل ٹیک ہوم والی بات. قرآن کا آج ایک بہت بڑا حصہ صرف کتابت اور تلاوت کے لیے محدود ہو کر رہ گیا. اب چلیے گا لفظ اسلام کو دیکھتے ہیں. میں بالکل 5-7 منٹ میں اختصار سے بات کو رکھ دوں گا. اسلام سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی وہ ہے جو ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک. قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 71 جب گائے کی بات آئی تھی تو وہاں اس لفظ کو اللہ نے استعمال کیا اس معنی میں مسلمۃ لا شیۃ فیہا, یعنی وہ ایسی گائے ہو جو صحیح سالم ہو اور بے داغ بھی ہو. اللہ کا ایک نام السلام, اس کے اندر کوئی نقص کوئی عیب نہیں. سارے دنیا کے لوگ اسی کے پاس جا کر حفاظت پائیں گے, محفوظ پائیں گے. سلم سیڑھی کو کہتے ہیں. ظاہر بات ہے سیڑھی پہ چڑھ کے انسان اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے. اسلام وہ واحد ذریعہ ہے, محفوظ ذریعہ ہے, معتبر ترین ذریعہ ہے جس کو اپنا کر انسان اللہ کی مرضی کو پا سکتا ہے. اور اس کا لغوی معنی سر کو جھکا دینا, ٹو سرنڈر. اس معنی میں قرآن مجید استعمال کرتا ہے. سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 112, بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش اختیار کر لے تو اس کے لیے اللہ کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی اپنے سر کو, اپنے چہرے کو جھکا دینا معنی کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا. اور اس کی بڑی شاندار مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. قرآن مجید سورہ صافات آیت نمبر 103 میں ان کے لیے اس لفظ کو لے کر آیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے, جب وہ دونوں نے اپنے سر کو جھکا دیا. باپ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو ہی راستے تھے, ایک اللہ کی محبت تھی, ایک بیٹے کی محبت تھی. بیٹے کو قربان کر دیا, اللہ کو مان لیا. یہ اسلام ہے. اسلام کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیں. دین کا معنی یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی, پورا ہر گوشہ آپ کی زندگی کا وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے گا. بس یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام.
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کروا دی. ظاہر بات ہے وہ آزاد کردہ غلام تھے اور یہ بڑے خاندان رئیس خاندان کی عورت تھی, قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش کو ذرا دل میں تردد ہوا, بھائی ہم قریش کے لوگ ہیں, بڑے خاندان کے لوگ ہیں, اور زید جو ہے یہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہے, یہ آزاد کردہ غلام سے ایک رئیس زادی خاندان والی عورت سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا تردد ہوا ہے. آیت آ گئی کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو اب تم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تم یہ چاہو کہ رسول میرے معاملے میں مجھ سے ذرا پوچھ تو لے. یہ اب اختیار نہیں رہا. تم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو اب تم پر اور تمہارے پورے جسم پر اللہ کا حکم چلے گا, اللہ کا قانون نافذ ہو کر رہے گا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہو تو وہ بغاوت ہے یا کفر ہے. حضرات محترم, حشر میں جو دین اور اسلام کا تعین ہوگا وہ قرآن پر بیس ہوگا. حشر میں جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ قرآن پر بیس ہوں گے نا. بھئی آپ کے اندر دین کتنا تھا, آپ کے اندر اسلام کتنا تھا, اس کا بک آف ریفرنس قرآن ہوگا. ظاہر بات ہے آج دنیا میں آپ کسی بھی جماعت میں, تنظیم میں, تحریک میں, ارے چھوڑیے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں آپ تو آپ کو ایک پراسپیکٹس دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے قوانین ہیں, اگر آپ اس قوانین کو مان کر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کا داخلہ ہمارے اسکول میں ہو جائے گا. اگر آپ کو ان قوانین پر چلنے میں دلچسپی نہیں ہے یا آپ نے داخلہ لے لیا لیکن آگے چل کر آپ نے ان قوانین پر عمل نہیں کیا تو آپ کی ممبرشپ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی. اسی طرح سے اللہ نے بہت پہلے بتا دیا کہ اگر اسلام میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے. ایک وقت آئے گا جب تمہیں جان اور مال دونوں کو دینا بھی ہوگا, جان اور مال دینا بھی ہوگا, جان اور مال لینا بھی ہوگا. وقت پڑے تو یہ دونوں کام کرنے ہوں گے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو انہوں نے قتل کیا ہے بدر میں, اپنے باپ کو انہوں نے قتل کیا ہے. یہ ہے جنت میں جانے کی قیمت جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ادا کی ہے. یہ اسلام ہے. اور قرآن یاد رکھیے گا بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے, وہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان لے کر آؤ ایسے جیسے ان لوگوں نے ایمان لے کر آیا ہے. اب آپ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے گا. ابو عبیدہ بن جراح ایک طرف کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا ہے, اور دوسری طرف میں اور آپ کھڑے ہوں گے. قرآن فیصلہ کرے گا. ظاہر بات ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی تو مسلمان ہوگا, کوئی ایک ہی تو مسلمان ہوگا. وہاں مسلمان کون ہوگا یہ آپ اور میں خود جو ہے وہ فیصلہ کر لے سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی تو مسلمان ہے, اب امتحان کیا دیں گے. بھائی ڈرائیونگ لائسنس پہلے سے کسی کے ہاتھ میں ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ یار ٹیسٹ دو. بھائی لائسنس تو ہے نا, آپ ٹیسٹ کیا دیں گے. ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں, اب آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ امتحان دو امتحان دو. عبداللہ بن ابی مسلمان تھا, نام اس کا مسلمان ہے, عبداللہ ہے, نماز پڑھتا تھا مگر اندر اسلام نہیں تھا, مگر اندر ایمان نہیں تھا, کوئی فائدہ نہیں دیا. بھائی فون کی گھنٹی بجتی ہے, آپ فون اٹھا کر ہلو کہیں گے تو چارج پڑے گا, بل میں پیسے آئیں گے. اسلام کی گھنٹی بجتی ہے, میں اور آپ فون اٹھاتے نہیں ہیں, میں اور آپ آؤٹ آف دا ریچ ہو جاتے ہیں, ہم اسٹیٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ساری وہ کیا وہ آؤٹ آف ریچ ہو گیا ہے, بل کیسے آئے گا؟ جب آپ نے اسلام کی گھنٹی کا جواب ہی نہیں دیا تو آپ کو ثواب کیسے ملے گا؟ سوچنا چاہیے گا کہ میں نے اور آپ نے کون سی قربانی دی ہے, ہمارا اسلام کیسا, ہمارا دین کیسا. میں بس ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی مرد اور عورت پر, اللہ کے رسول نے اس حدیث میں مذکر اور مؤنث کا استعمال کیا, مرد اور عورت بھی نہیں کہا, مین اینڈ ویمن نہیں کہا. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے مذکر پر حرام ہے, مؤنث پر حلال ہے. اسی پر امام ابو مالک علیہ رحمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو اسے سونے کی انگوٹھی حرام ہے. بچہ ہی کیوں نہ ہو سونے کی انگوٹھی اس پر بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ اب میں بڑا ہو گیا شادی میں نہیں پہن سکتا, باقی وقت میں سب پہن سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ ذرا ہمارے معاشرے کو دیکھیے گا, بچہ پیدا ہوا
शुक्राने के तौर पर पहले ही हम सोने की अंगूठी डालते हैं, गोया हमारी शुरुआत ही हराम से है। यह है हमारा दीन, यह है हमारा इस्लाम। हजरात मोहतरम, मैं बात को खत्म करते हुए आपके सामने यही कहना चाहता हूं, जब पुलिस स्टेशन में कोई आदमी चला जाता है ना, तो उसे उसकी नमाजें याद नहीं आती, उसके गुनाह, उसकी गलतियां याद आते हैं। भाई पता नहीं यार, पुलिस स्टेशन में बुला लिया है, मैंने फलां वक्त में वो गलती की थी, फलां वक्त में वो गलती की थी, अब पता नहीं कौन सी गलती को पकड़ेगा है, सामने बड़ा हुआ साहब है। तो उसे अपनी नमाजें, अपनी नेकियां याद नहीं आती, उसे अपनी बुराइयां याद आती हैं। यही हाल जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, उस वक्त भी इंसान को अपनी बुराइयां याद आएंगी। मगर अक्लमंद मोमिन वो है, अक्लमंद मुस्लिम वो है जो इस दुनिया में अपने आप पर वो हालत ताली कर ले कि हर काम से पहले पूछे कि मेरे पास इसका जवाब क्या है। रब अगर पूछेगा तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा। हजरात मोहतरम, अगर ये हालत है और होनी चाहिएगा, अल्लाह करे ऐसा हो, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। मगर अक्सरों का हाल तो यह है कि हम इस्लाम के अंदर आ गए हैं, मगर इस्लाम अभी हमारे अंदर नहीं आया है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।